الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ مومنو، اگر کوئی بد کردار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، مبادا کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ مذہبی نقطہ نگاہ سے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے، اگر ہم ایسٹ اور ویسٹ کا موازنہ کریں، وہ تو ہو ہی ایسے کہ مذہب کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، نہ ان کے سسٹم میں اتنی چیزیں ہیں۔ وہ تو صرف اس تکرار میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ خدا کے بیٹا تھے، اس کو میں آخری سیگمنٹ میں عرض کروں گا وہ کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ مذہب اسلام اتنا سادہ پریکٹیکل ہے کہ اٹ از ڈے ٹو ڈے لائف کے متعلق ہمیں بتاتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کئی ایک بکس پر لکھی پڑھی، 60-70 سال اسی عمر میں رہا اور ایسٹ ویسٹ کو دیکھا، لیکن جو سائیکالوجی جو انسان کی ہے، جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اتنا انداز سے بتایا کہ آپ خود فریبی میں مبتلا نہ ہوں، نہ آپ دکھاوے میں جائیں۔ میں تو دلوں کا حال جانتا ہوں، جسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ نیت کیا ہے، وہ کس طریقے سے اور کس انداز سے اس کو پیش کر رہا ہے، اور اس کا عقیدہ کیا ہے، اور وہ کس نیت سے کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے 5 چیزیں پیش کر دی، اپنا توحید، اپنا کلمہ، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ یہ ایسے ٹیکنیک ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں، اور یہ مختلف قسم کے اوقات آئیں کہ اس میں آپ اپنی ٹریننگ کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، حج جائیں اور زکوٰۃ دیں۔ اب آپ دیکھیں رمضان شریف کا مہینہ ہے، آپ کے ہاں کیا کچھ ہوگا کہ وہ چیزیں جو سستی ہیں ان کو مارکیٹنگ کر دی جائے گی، پھر بڑھا کر دیا جائے گا، اور وہی جا کے روزوں میں جائیں گے، وہی حاجی صاحب ہوں گے، وہاں حج کر کے آئے ہوں گے، اور فریب اور ان قسم کی جو بزنس میں وہ لوگ پلے کرتے ہیں، لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں، ان کا چہرہ مبارک دیکھ کر۔ تو کس طریقے سے ہو رہا ہے؟ روزہ رکھا، کیا روزے کا مطلب یہی صرف ہے کہ آپ نے بھوکا رہنا ہے؟ روزے آپ نے رکھ لیا، اس کے بعد سو گئے، اٹھے، اور اس کے بعد کوئی کردار میں چینج نہیں ہے، یا کوئی اپنی پیوریفیکیشن نہیں ہے، یا اس طریقے سے ہے۔ نماز ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، فزیکلی آپ کہیں ہیں، مینٹلی کہیں ہیں، آپ کو پتہ نہیں میں کتنی رکعتیں پڑھ گیا ہوں، میں جی رمضان شریف میں اتنے قرآن شریف ختم کیے، بھئی اس میں کیا لکھا ہے، اس پر اپنے عمل کیا کیا، آپ کی روح کے اندر کیا بیداری آئی ہے، کیا وہ جو آپ کے انر سیلف ہے اس کے اندر کیا کچھ چینجز آئی ہے۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں تو اس طریقے سے دینا کہ جس میں آپ کے خود نمائی ہو۔ یہ تمام چیزیں میں قرآن شریف کی ان چیزوں میں سے بتا رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں لڑو گرو مت، ایک دوسرے پر نام نہ رکھو، ایک دوسرے کی چغلی مت کرو، آپ ایک دوسرے کا احترام کرو، اور اس کو ایک عقیدہ ہمارا ہے، لیکن عقیدہ اور انر سیلف میں کوئی تعلق نہیں۔ باہمی جو رشتہ داری ہے وہ بھی دنیاوی دکھاوے پر ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے آپ جو عمل کر رہے ہیں، عمل کے پیچھے نیت دیکھی جائے گی۔ اچھا، آپ ہم سے آپس میں تو ایک دوسرے سے آپ چھپا لیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں جب تک آپ کی ڈیتھ ہونی ہے، میرے قرآن کاتبین آپ کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ڈیٹا میرے سامنے ہوگا۔ اگر اس کو آپ ویسے نہیں سمجھ آتی تو آج کل کی سائیکالوجی میں یہ کہہ دیں کہ آپ کا جو ہے روح ایک کارڈلیس ریلیشن شپ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جب بھی ہے وہ سب کچھ در چل رہا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں۔ پرچار کریں گے، جب سب پرچار کر کے اٹھیں گے، اللہ اللہ توبہ کرتے اٹھیں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ دنوں کا پھر وہی دھندے میں چلے جائیں گے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے ایسٹ اور ویسٹ میں ایک چیز یہ تو ہے نا کہ وہ دکھاوا کم کرتے ہیں، جو اندر سے وہ باہر سے ہیں، کیونکہ ان کا ضمیر نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر ضمیر ہو کر، یہ بے چینیاں ہو کر، اور ہر وقت اب کڑتے مرتے رہتے ہیں، پھر بھی وہ لالچ جو ہے اس سے پاس نہیں جاتے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ہوتا ہے مختلف قسم کا دوغلاپن، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ جو آپ ڈیل کرتے ہیں، چغل خوری کرنا، بے مقصد باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے میں سے خاندانوں کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں
کیچڑ اچھال رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے دماغ آپ کا ہے, کہیں جی میرے منہ سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے آپ کو عقل دی, بصیرت دی, تو آپ اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آن دا ڈے آف ججمنٹ یہ کہیں گے اللہ میاں میں اس لیے نہیں کر سکا کہ جی میرا دماغ قابو میں نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن شریف میں, اے انسان میں نے جو آپ کو روح اور اتنا بلند رتبہ دیا اس میں ایک چیز دی ہے جس کو میں نے کہا نا نفس لوامہ, کہ آپ کو عقل دی ہے کہ آپ کو پاس رائٹ ہے چوائس کا, فریڈم آف چوائس, آپ اچھائی کریں یا برائی کریں. تو یہ نہیں کہہ سکتے جی میں نے یہ غلط کام کیا جی میں مجھ سے جی ہو گیا میری قسمت دکھا. نہیں جی, قسمت بنانا نہ بنانا آپ کے ہاتھ میں ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے یہ کمپیریزن جو ہے نا ایسٹ اور ویسٹ میں, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کا سسٹم کیا ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کس طریقے سے چل رہے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر بڑھا چڑھا کر اپنی کو پیش کرتے ہیں, پھر اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ناجائز طریقے سے پیسے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں یہ واقعی یہ ہے. اور اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی بے چین اور مرتے ہوئے بے چین. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ان لوگوں کے پاس تو کتاب نہیں ہے, ہمارے پاس تو قرآن شریف ہے. ہر جگہ آپ ہر چیز کا حل پائیں گے اگر آپ اس کو بامعنی پڑھیں, تو آپ ہر جگہ اپنی پیوریفائی کلیئر کرتے جائیں گے. میں اسے کہتا ہوں سائیکولوجیکل ہوتا ہے, ہیومن انوویشن, آپ کی روح کی عظمت کی طرف جا سکتے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں, آپ کریں نہ کریں. دوسروں کو یہ نہ کریں جی ہمارے پاس تو جی کوئی بتانے والا نہیں تھا. اب ٹی وی ہر جگہ ہے, ہر جگہ قرآن شریف ہے, ہر جگہ بامانی چل رہا ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بہانے کی جو باتیں ہیں آپ نہیں چل سکتی. ہاں یہ ہے کہ آپ اس جو ہے ملمہ سازی اور بھیڑ چال اور مغرب کی تقلید کرتے ہوئے آپ بغیر سوچے چلے جا رہے ہیں, اور اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ان کا تو انجام ہونا ہی ہونا ہے, ہمارا اور برا ہوگا کیونکہ ہم منافق ہو کر مر رہے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو, اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائے. بس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. مومن تو آپس میں بھائی ہیں, تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے.